بچیوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد ان کے ڈیڈی گھر واپس آ گئے ہیں اور ان کے لیے میں بنا رہی ہوں ناشتہ۔ تو یہ اب یہاں پہ کریں گے ناشتہ اور اس کے بعد یہ چلے جائیں گے کام پہ، اور میں پھر اپنے لیے بناؤں گی ناشتہ۔ جتنی دیر میں یہ کریں گے اپنا ناشتہ، اتنی دیر میں اپنے لیے ناشتہ جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی۔ تو یہاں بیٹھ کے آرام سے جو ہے وہ میں اپنا ناشتہ کمپلیٹ کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا دن اور اپنی اپنی روٹینز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو ان کے لیے میں بریڈ بنا رہی ہوں اور ساتھ ان کے لیے ایگ جو ہے وہ فرائی کروں گی۔ تو بس یہ ناشتہ کریں گے۔ ویسے صبح جانے سے پہلے انہوں نے 1 کپ چائے کا پیا ہے، ابھی میں پوچھوں گی کہ ان کو چائے چاہیے کہ نہیں۔ تو ویسے جب یہ کام پہ جاتے ہیں تو اپنے لیے ساتھ جو ہے نا وہ چائے بنوا کے لے کے جاتے ہیں، تو پھر سارا دن وہی جو ہے نا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی چائے سارا دن وہ پیتے رہتے ہیں۔ تو ان کا جی ناشتہ ہو گیا ہے تیار، اب ان کو میں دوں گی اور اس کے بعد اپنے لیے ناشتہ میں بنا لوں گی۔ یہاں پہ میں بیٹھی تھی اور بس اپنی فون کی جو فوٹو گیلری ہے وہ اوپن کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دل میرا بہت اداس ہو گیا، کیونکہ اس میں نے اپنی امی کی تصویریں جو ہے نا وہ دیکھنے کے بعد اور اس وقت کو یاد کر کے پھر بہت دل جو ہے نا وہ پریشان ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے جی۔ دیکھیں جی کتنا خوبصورت آج کا موسم ہے۔ آج میں باہر آ کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی اب موسم بدل رہا ہے، تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اور آج جو ہے نا اسی لیے پھر میں باہر کھڑے ہو کے بنا رہی ہوں اپنی ویڈیو اور اپنا ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ادروائز تو آپ کو پتا ہے باہر یہاں پہ کھڑے نہیں ہونے ہوتا ہے، اتنی زیادہ یہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے وہ ڈھیر سارے کام کریں گے، تو شروع کرتے ہیں جی آج کا ولاگ، اور آپ کو ویدر دکھاتے ہیں کہ یہاں کا ویدر کتنا اچھا ہے۔ اس وقت تو مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی، تو بہرحال وہ ٹائم ایسا تھا کہ میں اپنی جب میں فوٹو وغیرہ اپنے فون میں دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، تو جہاں پہ میری اماں کی فوٹو آتی ہے تو میں فوراً جو ہے وہ ایسے جلدی جلدی سے اوپر کر دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں کہ میرے سے جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ سم ٹائم جو ہے بڑی فرصت سے دیکھتی ہوں، لیکن جب دیکھتی ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ امی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو وہ وقت ایسا ہوتا تھا جب بچوں کو میں اسکول سے چھوڑ کے نہ واپس آتی تو سب سے پہلے ناشتہ بنانے سے پہلے میں پاکستان اپنی امی کو فون کرتی، ساتھ ساتھ میں ناشتہ بناتی رہتی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ بات کرتی رہتی۔ تو جیسا کہ آج جو ہے نا میں ابھی نے اس منی پلانٹ کو پانی لگا رہی ہوں اور اس کو پانی دے رہی ہوں، تو بس امی بھی ایسے ہی جو ہے نا وہ جب صبح صبح میں فون کرتی تھی نا تو بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا، میری بہن کی اس وقت شادی نہیں ہوئی بھی تھی، تو امی کو کرتی تو امی فون نہیں اٹھاتی، تو پھر میں بہن کو کرتی کہ امی نے فون نہیں اٹھایا نا، تو وہ آگے سے ہنس کے کہتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ امی کہاں ہوں گی، تو وہ تو پودوں میں وہاں پہ گھسی ہوئی ہوں گی اور وہیں پہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، کوئی کٹنگ کر رہی ہیں، کوئی نئے پودے لگا رہی ہیں، تو وہ ادھر ہوں گی۔ تو میں امی سے بولتی کہ اماں میں نے فون کیا، آپ نے فون نہیں اٹھایا، اور اتنی دیر فون کرتی رہی ہوں، میں نے اپنی سسٹر کو فون کیا تو آپ نے جو ہے نا وہ فون اٹھایا ہے، تب میری آپ سے بات ہوئی ہے نا، تو فوراً سے امی کا نا آگے سے جواب ہوتا آپ فون کرو تو مجھے فون ہی ہے، میں صبح کا سامنے رکھ کے بیٹھی ہوں کہ آپ کا یہ ٹائم ہوتا ہے فون آنے کا، تو فون کرو گی تو مجھے آئے گا نا۔ تو بے شک ان کو کہنا کہ نہیں نہیں اماں میں 10 دفعہ فون کر، نہیں نہیں فون اگر آپ کرتی تو مجھے آتی، کیونکہ میں نے صبح سے رکھا ہو، تو دیکھیں گے ہو سکتا ہے نا تو وہ اس کی چارجنگ ختم ہوئی ہوئی ہو۔ تو میری سسٹر بہت ہنستی، نہیں امی نے رکھا ہوا سامنے ہے لیکن اس کی چارجنگ ختم ہو چکی ہے۔ تو پھر صبح صبح اس وقت ہم لوگ جو ہے نا وہ بات کرتے۔ تو جس دن صبح امی فون اٹھا لیتی نا تو یقین کریں کہ وہ سارا دن میرا اتنا اچھا اور اتنا خوشگوار گزرا تھا، اور اسی خوشی میں میرا جو ہے نا وہ پورا دن
بہت اچھا گزر جاتا۔ اصل میں میری امی جو تھی وہ کافی زیادہ بیمار تھی، جب سے جو ہے نا میں یہاں پہ آئی تو اس سے پہلے سے نا وہ بیمار تھی، تو ہر وقت جو ہے نا وہ دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ بعض دفعہ تو وہ اتنی بیمار ہو جاتی ہیں کہ ان کو ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں، امی ایمرجنسی میں ہوتی، اور میں فون کرتی اور تو بہنیں جو ہیں وہ میری ان چیزوں کو بہت چھپانے کی مجھ سے کوشش کرتی کہ جب میں بات کرتی امی کدھر ہیں، وہ امی تو گاؤں گئی ہوئی ہیں، کل آ جائیں گی، پرسوں آ جائیں گی۔ تو مجھے پتہ ہوتا تھا کہ امی اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہتی ہیں، تو مطلب وہ جو بہانے بن سکتے تھے وہ مجھے بہانے بنا بنا کے بتاتی رہتی کہ امی گھر پہ نہ ہوں۔ تو ماں کے ٹاپک پہ بات کرنا بے حد مشکل ہے۔ جب امی گھر آ جاتی ہیں تو پھر مجھے پتہ چلتا، امی تو ہاسپٹل میں تھی، تو وہ 20 سالوں میں اتنی عادت ہو گئی تھی کہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ پتہ چلنے لگ جاتا تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو بس وہ اتنی وہ دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ جس دن امی سے بات ہو جاتی تو یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ تسلی ہوتی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی امی سے بات نہ ہوتی تو پتہ نہیں دھیان کہاں کہاں چلا جاتا۔ تو جب بات ہوتی تو موسٹلی میرے ساتھ امی جب بات کرتی نا تو کبھی جو ہے نا وہ ہماری کسی اور ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی تھی، یا تو وہ مجھ سے جو ہے نا ہم لوگ آپس میں ٹوٹکے جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے رہتے، یا وہ کچھ سبزی وغیرہ کاٹ رہی ہوتی نا تو پوچھتی کہ ہاں آج جو ہے نا آپ نے کیا بنانا ہے، تو میں پوچھتی اماں آپ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں، تو آگے سے وہ بتاتی کہ میں یہ کر رہی ہوں۔ تو پھر میں پوچھتی کہ اماں یہ آپ کیسے بنائیں گی، کیونکہ میری امی کھانا وغیرہ بہت اچھا بناتی تھی، بہت ہی ذائقے والا کھانا ان کا ہوتا تھا۔ اور امی کی ریسیپی جو ہے نا وہ کبھی بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ 10 دفعہ بھی بناتی، 10 دفعہ بھی ہم لوگ بناتے اور وہ بتاتی، لیکن ہم سے وہ چیز نہیں ویسے بن سکتی تھی جیسے اماں بناتی تھی۔ تو ہم لوگوں نے ریسپیز آپس میں جو ہے نا وہ شیئر کرنی ہوتی، یا زیادہ ہوتا کہ اماں نے جو ہے نا، کیونکہ میں 9 بجے یہاں فون کرتی تو پاکستان 2-2:30 کا ٹائم ہوتا، تو انہوں نے کوئی نماز وغیرہ پڑھ کے نا تو کوئی ایسے ہی وہ 5 سورہ وغیرہ پڑھ رہی ہوتی نا، تو ان میں سے ضرور انہوں نے مجھے بتانا ہوتا تھا کہ آج جو ہے نا یہ ادھر میں پڑھ رہی تھی نا تو یہ بڑا اچھا اس میں نا وظیفہ لکھا ہوا تھا نا، تو آپ جو ہے نا یہ پھر وہ ادھر سے اس پیج سے نا پھر گلاسز لگا کے وہ پڑھ کے مجھے سنانا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ میں بھی ایسے کرتی ہوں، میں پڑھتی ہوں اور پھر میں اپنے دل کے اوپر پھونکتی ہوں، اور یہ وہ نا تو ہماری بڑی اس طرح کی جو ہے نا وہ ہماری گفتگو وغیرہ ہوتی، تو کسی تیسرے بندے کا ہمارے درمیان کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ ابو جو ہے نا فون کر رہے ہوتے اور ان کا فون امی کے فون پہ آ جاتا نا، تو مجھے کہتی کہ ہاں ابو اب آپ صبح سے نا آج آپ تھوڑی سی لیٹ ہوگی نا، ابو 10 دفعہ فون کر کے پتہ کر چکے ہیں کہ میرے بارے میں کہتی ہیں کہ اس کا فون آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو ابھی بھی وہ فون دیکھا، میں اب ان کو پتہ ہے کہ میں اب ادھر آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، 10 دفعہ بیچ میں فون کریں گے۔ تو بعض دفعہ گھر ہوتے، کئی دفعہ ابو کام پہ نہیں جاتے تو گھر ہوتے، تو چھوٹی چھوٹی ان کی جو آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہوتی تھیں کہ ریموٹ پہ موسٹلی ان کی ہوتی تھی، کیونکہ ابو جو ہے نا وہ انہوں نے اگر ٹی وی لگانا نا تھوڑی آواز اونچی کر کے سننا، تو میری طرح جو ہے نا امی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اونچی آواز میں اگر کوئی چیز لگی بھی ہونا تو وہ دماغ میں لگتی ہے، کیونکہ مجھے جو ہے نا مائگرین کا مسئلہ ہے، تو کوئی بھی ذرا سا بھی اونچا بولتا ہے، ہاں میں خود اونچی بولتی رہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دوسرا اونچا بولے تو پھر جو ہے نا مجھے سر میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ ان کو کوئی دوسرا ٹی وی لگا دیں اونچا، اف اللہ، ان کو بڑا جو ہے نا اس بات پہ وہ ہوتی تھی ان کو پریشانی کہ کیوں جی ٹی وی جو ہے نا وہ اونچا کیوں لگا دیا۔
تو اس وجہ سے پھر یہ یا تو ریموٹ پہ آپس میں ان کا چھوٹی چھوٹی وہ تکرار شروع ہوتی، یا پھر ٹی وی کی آواز اونچی ہونی پہ ہو جاتی۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ ان کی گفتگو جاری رہتی۔ ایک دفعہ نا جب میں ویڈیوز بناتی، مجھے تو 3-4 سال ہو گئے ہیں مطلب یوٹیوب پہ کام کرتے ہوئے نا، تو میری سسٹر نے جو ہے نا میری امی کو نا میری ایک دفعہ ویڈیو لگا کے دکھائی کہ اماں آپ ہی جو ہے نا وہ اس طرح سے ویڈیو بناتی ہیں نا، تو بڑے مزے سے دیکھ رہی تھی، بڑی خوش ہوتی تھی۔ تو کئی دفعہ جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے نا وہ اگر فون لگاتی نا تو جب بھی لگاتی تو وہ ایک ہی ویڈیو میری پتہ نہیں ان کے سامنے آ جاتی، یا بہن لگا دیتی یا کیا ہوتا۔ تو بڑی ہم لوگوں کو ہنسی آئی نا، میری سسٹر نے مجھے فون کیا تو کہتی ہے اب بھی آپ کی جو ہے نا ہم نے ویڈیو اماں کو لگا کے دکھائی نا، تو اماں بول رہی تھی کہ بس اس کو آلو ہی بنانے آتے ہیں اور کچھ نہیں بناتی، جب دیکھو آلو بنا رہی ہوتی آلو بنا رہی ہوتی میری سسٹر کہتی ہے اماں وہ آلو نہیں بنا رہی ہوتی ہے، آپ جو ہے نا وہ ان کی آلوؤں والی ویڈیو دیکھتی رہتی اس وجہ سے نا تو مجھے وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا تو بڑی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ام، انسان کو پریشان کرتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ تو بس محدود سی باتیں ہیں ایسے ہی جو میں آج بس کرنے لگ گئی۔ ولاگ تو میرا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی آپ بیٹھیں نا تو آپ کو وہ جب اکیلے خصوصاً بیٹھے ہوں نا تو وہ آپ کو یاد آتی ہیں، بھولتی تو کچھ بھی نہیں۔ کئی دفعہ وہی ٹائم جو ہے نا کیونکہ وہی عادت پڑی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں کام کرتے ہوئے بھی نا کئی دفعہ میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہوں کہ اماں یہ دیکھیں نا یہ ہو گیا ہے، ایسے ہو گیا ہے نا، اگر اماں ہوتی ادھر تو کیا کہتی، اس بات پہ ان کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ تو ابو کئی دفعہ جو ہے نا اب تھوڑے سے دوسری طرح ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ کئی دفعہ بہنیں سوچتی ہیں کہ اماں ہوتی نا تو وہ ابو کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کرتی ہوتی تھیں۔ کبھی انہوں نے ابو ذرا سے پریشان ہو جاتے کیونکہ میرے ابو کا دل بہت چھوٹا سا ہے نا، وہ بہت جلدی جو ہے نا ہر بات پہ سینسٹیو سے ہو جاتے ہیں، اور اب تو بہت ہی ان کا دل دوسری طرح ہو گیا ہے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ کئی دفعہ تو وہ اس طرح مطلب وہ ہونے لگ جاتے ہیں کہ ان سے بات تک نہیں ہوتی۔ تو پھر اماں جو ہے نا کئی دفعہ غصہ کرتی، نہیں نہیں مطلب اتنی وہ ایک قسم کی بہادر عورت تھی نا کہ انہیں جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے دل میں ان کے بہت سی وہ ہوتے ہوں گے، خدشات ہوتے ہوں گے، ان کے دل میں بہت سی پریشانیاں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ مطلب انہوں نے اتنی طویل بیماری دیکھی لیکن ان کی کبھی میں نے جو ہے نا ان کے منہ سے نہیں سنی، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہے یہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ انہوں نے بہت یقین کریں کہ طویل جو ہے نا وہ بیماری دیکھی۔ اس کے علاوہ بہت سا امی کی زندگی میں بہت سی بہن بھائیوں کی اور باقی بھی فیملی کی بہت سی کمیاں تھیں، بہت سے رشتوں کی کمیاں تھیں، لیکن کبھی انہوں نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا، اور بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے خوش رہنا، کبھی کسی چیز کی لالچ نہیں، کسی چیز کی تمنا نہیں۔ تو بڑی ہنسی خوشی جو ہے نا وہ زندگی انہوں نے گزاری، بچوں کے ساتھ بچے بن جانا، مطلب کبھی یہ فیل ہی نہیں ہوا بچوں کو کہ ہم کسی بڑے کے پاس بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق اور ہر طرح کا مطلب جو ہے فن کرنا، باہر جا رہے ہیں تو ان کا دل چاہنا میں بھی ساتھ جاؤں، انہوں نے نہیں کہنا کدھر جا رہے، کیوں جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو، نہیں۔ تو مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت بندہ ریلیکس ہوتا تھا۔ اور ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، میری امی کی سہیلیاں بہت تھی، بہت زیادہ تھی، ان کی دوستیں بہت تھیں، لیکن یہ ہے کہ بیٹیاں جو تھیں نا وہ بھی ان کی بہت بڑی جو ہے نا وہ سہیلیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا باتیں آپس میں کرنی، لیکن صرف ایک چیز ان میں بہت ہی زیادہ تھی کہ آپ اپنی بات کرو، کر رہے ہیں، اگر کسی تیسرے کی شروع کریں گی نا تو وہ فوراً فون دے دیں گی کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے آپ بات کر لو، تو وہ کسی تیسرے کی بات انہوں نے نہ سننی نہ کرنی۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے وقت بہت اچھا گزارا، لیکن ہمارے لیے تو بہت سی یادیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں
جو کہ ہم لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو مس کرتے ہیں، خصوصاً جو ہے نا جو بیٹیاں دور ہوتی ہیں نا ان کو تو بہت زیادہ کمیاں ہو جاتی ہیں۔ میں امی کی فوتگی کے بعد جو ہے وہ پاکستان نہیں گئی ہوں، اور میں ابھی تک جو ہے نا وہ ایسا فیل نہیں کرتی کہ میں جو ہے نا مطلب میری امی چلی گئی ہیں۔ مجھے ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں ان سے دور ہوں۔ میرے فون میں کچھ وائس نوٹ ہیں ان کے، کبھی کبھار میں ایسے سن نہیں سکتی کہ میں کہوں کہ میں ریگولر سنتی ہوں، نہیں، کیونکہ میرا دل بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، نہیں سنتی۔ لیکن کبھی کبھار یہ ہے کہ کانوں کے ساتھ ایسے لگا کے نا تو پھر میں وہ فیل کرتی ہوں، وہ آواز کو فیل کرتی ہوں۔ تو ابھی بھی دیکھوں تو نہیں ہوتا، بس اکیلے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ماں باپ کی کمیاں تو پھر آپ کہیں گے بہت محسوس ہوتی ہیں۔ بہرحال جی، چھوٹی سی بات جو ہے نا اپنی آج کرنی تھی، میرا جو سارا ولاگ ہے اسی میں گزر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ میری والدہ صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کو پیچھے سے جو ہے وہ پڑھ کے بخشتے رہیں۔ بس آج ایسے ہی دل بہت اداس تھا، رات بھی میری بہت پریشانی میں گزری ایسے، بس بٹ پہ لیتے لیتے مطلب کروٹیں بدل رہی تھی، اور پتہ نہیں دل کچھ بوجھل سا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو پھر آپ جو ہے نا ویسے ہی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ سینسٹیو ہونے لگتے ہیں۔ کچھ ہیں ایسے معاملات جن کی وجہ سے دل بہت جو ہے نا وہ آج کل ہوا ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ سے۔ تو بہرحال جی، آج کا ولاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج کی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو کچھ باتیں تھی، کچھ ویدر بہت اچھا تھا، وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے آج شیئر کیا۔ بہت دنوں کے بعد جو ہے نا وہ ویڈیو ڈالتی ہوں، بس کچھ کہتے ہیں نا کہ چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے نا بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ سخت اور تلخ بھی ہوتی ہیں، لیکن زندگی اسی کا نام ہے۔ تو بتائیے گا کہ آج کا میرا ولاگ جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا۔ تو آج میں نے ڈھیر سارے کام کیے ہیں، اور کچھ کام جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھائے اور کچھ میں نے آپ کو نہیں دکھائے۔ میں نے گارڈن صاف کیا ہے، اسی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کی تو بہت برا اثر تھا۔ بہرحال اس کو جو ہے نا وہ میں نے صاف کیا، اور وہ کل میں نے صاف کیا تھا۔ تو بہت سے کام جو ہیں وہ میں نے نپٹائے ہیں، اور ابھی تو میرے کام جو ہے نا وہ شروع ہونے والے ہیں۔ تو بس جی، سارا دن اسی میں گزر گیا، باہر کے کچھ لے کے آنا تھا، پھر بیٹھ کے ہم لوگوں نے وہاں پہ باہر تھوڑا سا انجوائے کیا، اور پھر کچن میں بزی ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب کھانا رکھا بچوں کو آوازیں دی، تو بچے جو ہے نا وہ میرے کھانا دیکھ کے ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، تو پھر رات کو پھر ان کو بھوک لگ جاتی ہے، تو پھر لیٹ نائٹ انہوں نے پھر پیزا منگوایا، اور پھر بیڈس پہ ہی بیٹھ کے اب کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال جی، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔